اسی طرح میں دن میں پروگرام پڑھا بہاول نگر میں، رات کا پروگرام پڑھنے فیصل آباد جا رہے تھے، تو جیسے ہی ہم نے یہ ساہیوال کراس کیا تو سمندری سے پہلے رحم شاہ ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ میں تیز آندھی چلی، اور میں چونکہ مستقل سفر میں رہا ہوں تو اس لیے میں مجھ سے سیدھی سیٹ پہ نہیں بیٹھا جاتا، میری کوشش ہوتی ہے میں سیٹ کو لٹا کے رکھتا ہوں، گاڑی میں 2-4 کشن رکھے ہوتے ہیں، میرے بیک بون میں نا آج کل تکلیف نکلی ہوئی ہے کوئی 3-4 سال سے، سفر اتنے ہوتے ہیں وہ بندے کو مار دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو رحم شاہ کے مقام پہ اتنی تیز آندھی چلی کہ چلتی گاڑی کے اوپر درخت گر گیا۔ تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار کہے گئے جو آپ کے گستاخی کے زمرے میں آتے تھے، تو حضرت حسان کو خود حکم دیا گیا کہ ان کا جواب دو، نعت پڑھو۔ تو جس چیز میں حضور کا حکم شامل ہے، اور قرآن میں بارہا کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو جب اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو اصل میں جب نبی کا حکم ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو عبادت بھی کہیں گے تو اعتراض نہیں ہے۔ حافظ ہارون پوڈ کاسٹ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حافظ ہارون کا سلام پہنچے۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہماری کوشش تھی کہ اپنے چینل کے اندر ایک اسپیشل گیسٹ کی اسپیشل ایپیسوڈ شوٹ کی جائے یا لائی جائے، تو الحمدللہ آج الحمدللہ ہم لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک اسپیشل پرسنالٹی کو بلایا ہے جن کا تعلق نعت خوانی سے ہے، اور آج ان سے بہت ہی دلچسپ سوالات ہوں گے، بہت ہی زبردست کویسچنز ہوں گے جن کا یہ بہت ہی دلچسپ ہم ان سے جوابات جانیں گے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے دعوت دی ہے جناب پروفیسر حسن افضال صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسن افضال صدیقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا احسان الحمدللہ، آپ بتلائیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ آپ نے خصوصی ٹائم میں سے وقت نکالا۔ اچھا، اس پوڈ کاسٹ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کا آغاز ہے، تو ہماری کوشش بھی تھی نیو جنریشن کو ایک اچھی نالج دینے کے لیے ایک ایسے گیسٹ کو بلایا جائے جو کہ نیو جنریشن کے اکارڈنگلی ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ نوجوان بھی ہیں، اور ہم آپ کو پورا پاکستان تقریباً سنتا بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی آپ کو سنا جاتا ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم آغاز کرتے ہیں، تو حسن صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نعت خوانی کی زندگی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی بیک اینڈ کی پوری ہسٹری کیا ہے؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے کا موقع دیا کہ جو مذہبی روایات کو قائم رکھے ہوئے تھا، ایک روحانیت تھی۔ میرے دادا جی نعت پڑھا کرتے تھے، اور نعت خوانی کے ساتھ ایک بہت پرانا جو ہے نا وہ ہمارے گھرانے کا شغف رہا ہے، تعلق رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دادا جی بھی نعت پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد والد صاحب کا ایک بہت بڑا مقام رہا، شاعری کے اعتبار سے بھی، نعت کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے جو پرانے حضرات ہیں وہ خوب جانتے ہیں، 80s ہوں 90s ہوں، ان کے ترانے بہت لوگ پسند کیے گئے اور آج بھی سنے جاتے ہیں۔ ابا جی کے بعد پھر یہی جو ہے وہ شوق اور یہ نسبت آگے منتقل ہوئی۔ آغاز ایسے ہے، میری والدہ ایک مجھے واقعہ بتلایا کرتی ہیں کہ عورتوں کی ایک محفل تھی، اور اس میں سب عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور پرانے وقت کا اپنا ایک خاص کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا، کیونکہ اس وقت میں کوئی اتنے بڑے بڑے معروف لوگ تو ہوتے نہیں تھے کہ اسپیشل کسی کو بلایا جائے، وہ جو آج کے دور کے اسٹیج فیلڈ کے جو رجحانات ہیں وہ اس وقت میں نہیں تھے۔ تو والدہ بتاتی ہیں کہ میں عورتوں کی ایک محفل میں شریک تھی، اور باری باری سب کچھ نہ پیش کر رہی تھیں، کوئی نعت پڑھ رہی ہے، کوئی ایک شعر سنا رہی ہے۔ جب میری باری آئی تو والدہ بتلاتی ہیں کہ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جیسے انکار کیا تو میری گود میں تم بیٹھے ہوئے تھے، اچھا، اور جیسے میں نے انکار کیا تم اٹھ کھڑے ہوئے، تم نے کہا میں سناؤں گا۔ اب والدہ بتلاتی ہیں کہ اس سے پہلے گھر میں بھی کبھی
تم نے نعت کا اظہار نہیں کیا تھا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اور جب تم نے کہا کہ میں سناؤں گا اور تمہاری معصومیت اور بچپنے کو دیکھتے ہوئے باقی عورتیں بھی مسکرائی اور کہا بھی ٹھیک ہے سنتے ہیں بچے سے آج. تو پھر میں نے وہاں نعت پڑھی غلام ہے رسول کے غلام ہے. اب والدہ بتلاتی ہیں کہ اتنی وہ پختگی کے ساتھ پڑھی گئی کہ میں خود بھی روتی رہی اور دعا بھی کرتی رہی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے بھی اس حوالے سے کام لے رہے ہیں. اس کے بعد والدہ نے مستقل ایک عادت بنا لی. ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور جمعہ کے وقت میں اب تو خیر وہ رجحان بہت کم ہو گیا ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مائک کھول دیا جاتا تھا, نعتیں پڑھی جاتی تھیں, بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے کب کس کو موقع ملے. تو میری والدہ نے مجھے تیار کرنا اور ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مسجد ہوا کرتی تھی اس میں بھیج دیا کرنا. میں تو مائک تک پورا نہیں آتا تھا, اس کے اسٹینڈ کو سب سے نیچے پوزیشن پر لا کر بھی میں اس تک نہیں پہنچتا تھا. تو میں نے وہ ممبر پہ کھڑے ہو جانا اور نعت پڑھنی. اس کے بعد مستقل یہی ترتیب رہی, پھر یہی سلسلہ آگے چلتا گیا. پھر میرے والد صاحب کے دوست تھے, ان کو پتہ چلا کہ بھی افضال صاحب کا بیٹا بہت اچھا پڑھتا ہے. ٹھیک. تو وہ مجھے, یہ تقریباً بات ہے 2003 کی یا شاید 4 کی, ٹھیک, وہ مجھے لے گئے گجرانوالہ اسٹیڈیم میں اور بین المذاہب کا پروگرام تھا, تمام مسالک اس میں موجود تھے. تو قاضی حسین احمد صاحب بھی اس وقت موجود تھے. انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر نعت مجھ سے وہاں پڑھائی گئی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, جو پہلی دفعہ پڑھی تھی آپ نے. جی جی ٹھیک ہے, بڑے پروگرام میں. جی. تو اس کے بعد دوبارہ سامعین نے اظہار کیا تو پھر دوبارہ مجھے نعت کے لیے کہا گیا. تو تب صورتحال کچھ ایسی بن گئی, اسٹیج پہ رش بھی بہت تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ساتھ ہی ایک وہ کھوکھا سا بنا ہوا تھا, تو وہاں سے خالی ڈالے ارینج کیے گئے, کوئی 4-5 ڈالے نیچے رکھے گئے ڈائس کے سامنے. پھر مجھے اس پہ کھڑا کر کے دوبارہ مجھ سے یہ نعت پڑھائی گئی. اس کے بعد پھر ATV ایک ہوا کرتا تھا, تو ATV والوں نے بلایا, انہوں نے باقاعدہ میرا ایک پروگرام ریکارڈ کیا اور پھر ان کی ماہانہ جو ہے وہ جانے کا سلسلہ, ماہانہ وار وہاں جانے کا سلسلہ رہا اور وہ نعتیں میری مستقل ریکارڈ کرتے تھے. پھر وہ وقفے سے اپنے پروگرامات میں چلاتے رہے. یہی ایک آغاز ہے اور اس کے بعد الحمدللہ اب تک اس پہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ تعمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی سے جوڑے رکھے. بالکل, بے شک, آمین. اچھا, میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ گھر والوں کا کیا رد عمل تھا, کیسا تھا اسٹارٹنگ سے؟ وہ تو آپ نے ایک بتایا کہ مجھے سپورٹ ملتی تھی اسٹارٹنگ سے, اور آپ کا بیک اینڈ سے بھی جو ہے آپ کے والد صاحب, پھر دادا جی بھی آپ نے بتایا کہ اسی فیلڈ میں تھے. تو گھر والوں کا کیسا رسپانس تھا جب آپ نے آغاز کیا, جب آپ بڑی محفلوں میں جاتے تھے تو گھر والوں کا کیسا رسپانس رہا؟ دیکھیں, ثنا خوانی کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے, بہت بڑی نسبت ہے. بے شک ایسے ہی. جب اس کے ساتھ انسان منسلک ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ سعادت مندی کسی کو عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے زبان سے حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے, حالانکہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے ہم حضور کی تعریف بیان کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں, جیسے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں حضور کی ثنا بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ میرے خیال سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں کسی کو کچھ محسوس ہو. ہمیشہ بڑوں کی طرف سے پشتی بانی رہی. اور چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا, دادا جی بھی پڑھا کرتے تھے, وہ گھر کا ایک ماحول بنا ہوا تھا, والد صاحب پڑھا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہمیشہ میرے والدین کی دعائیں رہی ہیں. اور میرے اس میں نعت خوانی میں استاذ بھی میرے والدین ہیں, کیونکہ والد صاحب میرے باقاعدہ یہ گائکی کے فن کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, سروں کے اتار چڑھاؤ کو, راگ کی پہچان ہے انہیں. تو پھر انہوں نے میری باقاعدہ مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے یاد کروانا. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بہت بڑا لان ہوا کرتا تھا, تو والد صاحب نے میری انگلی کو پکڑ لینا, ساتھ ساتھ چلتے رہنا, واک بھی کرتے رہنا, ساتھ ساتھ مجھے سکھاتے بھی رہنا, الفاظ کی درستگی بھی کرواتے رہنا. استاد آپ کے والد صاحب بھی تھے؟ جی, میرے والدین ہی میرے استاد ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, یہ تو میرا آگے کویسچن تھا ہی آپ سے کہ آپ کا استاد کون ہیں یا بیک اینڈ. اچھا, اس کے علاوہ کوئی سینئر نعت خواں جو لیٹسٹ زمانے میں کہا جائے, یا ابھی اس دور کے کوئی سینئر نعت خواں جو آپ کے استاد رہے ہوں, یا آپ کے شروع سے والد صاحب ہی تھے اس کے بعد کوئی نہیں؟ باقاعدہ کسی سے کوئی کلاسز والا سلسلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, استاذ میرے والدین ہی ہیں. البتہ میرے وقت سے پہلے کے جو حضرات ہیں انہیں سنتا ہوں تو اپنے بڑوں کو سننے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ, اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح کے اور بھی کئی حضرات ہیں, اور زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ, یا زبیب رسول ہیں یا زبید رسول ہیں, اس طرح کر کے ایک نام ہے میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بس بڑے حضرات کو سننے سے, کیونکہ دیکھیں نا اب جس دور میں ہم ہیں, آج کے دور میں نعت خوانی کا وہ مزاج اور وہ ذوق نہیں رہا جو کبھی ایک وقت میں ہوا کرتا تھا. بالکل.
مجھے خود یاد ہے، میں نام نہیں لیتا، میں ایک علاقے میں تھا، تو اس علاقے کے محتمم نے ہی مجھے کہا، ادارے کے محتمم نے مجھے کہا کہ آپ نے ایسا شعر پڑھیں کہ آپ کا شعر پڑھنے کے بعد مجمع کھڑا ہو جائے. اچھا. کیونکہ ہمارا رجحان یہ بن گیا نا، کھا گیا، لے گیا، مر گیا، دے گیا. ہمارے کلاموں کا مزاج یہ ہو گیا ہے، ہم نعت کی صنف سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، ہم نعت کے مزاج سے ہٹ چکے ہوئے ہیں. تو میری ایک عادت ہے کہ میں زیادہ مجمع کی طرف وہ نہیں اس طرح بولتا، یا ہو نہیں پاتا ہے. توجہ یہ ہوتی ہے، کبھی بول بھی لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار، بولنے میں زیادہ وقت ضائع کر دیا، ہمیں بلایا نعت کے لیے گیا تھا تو ہماری توجہ نعت پہ ہی ہونی چاہیے تھی. تو میں نے مائک میں بول دیا، میں کہ یہ حضرت جی آپ کے لیے بڑے محترم ہیں، میرے لیے بھی محترم ہے، حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ مجمع کھڑا ہو جائے. لیکن میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. تو اسی لیے کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دور تھا نعت خوانی کا، ایک مزاج تھا، آج بھی ہیں کچھ لوگ جنہوں نے اس مزاج کو قائم رکھا ہوا ہے. ہمارے اپنے اسٹیجز پہ ایسے بہت سارے حضرات ہیں جو نعت کو نعت کے آداب میں پڑھتے ہیں، تو ان حضرات کو سن کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کا پورے ملک میں سفر رہتا ہے تقریباً، آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے خیال سے اگر ایک نعت خواں ہیں تو آلموسٹ ہر روز ہفتے میں سفر ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ سفر میں ہوا ہو، یا زندگی کے ریلیٹڈ کوئی آپ کی پرسنل لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آج تک آپ بھولتے نہ ہو. واقعہ تو بہت سارے ہیں، تو اس وقت ذہن میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. کوئی ایسا آپ نے سنانا ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے، ہمارے سامعین و ناظرین ہیں، وہ بھی اس کو پسند کریں. یادگار محفل ضرور ہے. ٹھیک ہے. ہنجروال میں میلہ لگا کرتا ہے، ہنجروال ملتان کے اوپر ایک مقام ہے، آج بھی شاید لگتا ہے. ہنجروال کے میلے کی بات ہے 2006 یا 2007 کی. جی. تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ندیم عباس بارہ، جو ابھی 2017-18 والی ٹینیور میں MP بھی رہے ہیں، اور یہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی نعت کی نسبت کی وجہ سے ان سے بڑا ایک اچھا تعلق تھا. تو انہوں نے مجھے اس میلے میں نعت پڑھنے کا موقع دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی ہنجروال کے تھے. وہ مجھے اس لیے یاد ہے چونکہ وہ ماحول جو میں نے وہاں دیکھا، وہ ماحول میں نے آج تک کہیں اور نہیں دیکھا. پہلے قوالی ہوتی رہی، پھر عارف لوہار صاحب آ گئے. اچھا. وہ جو چمٹے کے ساتھ انہوں نے چمٹا بھی بجایا، پھر جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہا. پھر میں نے نعت پڑھی. پھر میرے بعد ایک خاتون آ گئیں، ان کے نام کے ساتھ لال لگتا تھا، نہ جانے نصیب و لال تھیں یا نورا لال تھیں. بہرحال اس طرح ایک رنگین ماحول تھا. اس رنگین ماحول میں جب میں نے نعت پڑھی، اور اس وقت کے جو گدی نشین تھے وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے وہاں ہنجروال دربار کے، تو جو کیفیت بنی وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے انہوں نے سر پہ نا پیلا سا ایک پرنا پہنایا، ایک چادر میرے سر پہ لپیٹی، وہ جس کو بولتے ہیں پگڑی پہنانا. تو الحمدللہ لوگوں نے خدمت بھی اتنی کر ڈالی کہ وہ پیر صاحب نے بھی اپنا پرنا اتار کر دیا کہ جو خدمت ہوئی ہے اس میں ڈالو. وہ گٹھلیاں بنائیں. وہ ایک تو یہ خدمت بھی یاد ہے، ظاہر بات ہے کس کو نہیں یاد ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو دوسرا یہ کہ وہ جو ایک رنگین ماحول تھا، اس رنگین ماحول میں نعت پڑھنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک یادگار محفل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، یہ تو ایک ہو گیا کہ آپ ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ خوشی سے آپ کو یاد رہا. کوئی ایسا کسی محفل میں یا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کے ہمیشہ دل میں رہ گیا ہو، کوئی ایسی بات؟ ایک دو محافل ایسی ہیں. اصل میں پہلے تو میرا یہ مزاج رہا، الحمدللہ مجھے اپنے بڑوں کی سرپرستی حاصل ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. میرا کوئی بھی پروگرام اکیلے نہیں ہے. گزشتہ 14-15 سال سے جامعہ اشرفیہ کے استاذ ہیں مفتی سعید صاحب، مستقل میرے ساتھ ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، پروگرامات سارے وہی ہینڈل کرتے ہیں. ان سے پہلے والد صاحب خود کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے، ساتھ بھیجتے تھے. تو سرپرستی رہی ہے. اب اس سرپرستی میں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ ایک دن میں کوئی ایسی تاریخیں دے دی ہوں کہ کسی ایک سے دھوکہ کر دیا ہو، کسی دوسرے طرف چلے گئے ہوں. میری پوری نعت خوانی کے عرصہ میں تقریباً مجھے 23 سال ہو گئے ہیں باقاعدہ اسٹیج پہ پڑھتے ہوئے. اچھا، ماشاءاللہ. اس پورے 23 سال کے ٹینیور میں کوئی ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حسن نے وقت دیا اور نہیں آیا. لیکن ایک دو پروگرام ایسے ہیں کہ جس میں دل میں کسک سی ہے کہ ہم نہیں پہنچ پائے. اس میں نیت بھی ہماری نہ پہنچنے کی نہیں تھی. اچھا. ہم یہاں سے محفل کے لیے نکلے، فیصل آباد جا رہے تھے، فیصل آباد داخل بھی ہو گئے، ہم نے ٹول پلازا کراس کر دیا. تب یہ موٹر وے نہیں بنی تھی، ملتان موٹر وے نہیں بنی تھی. اور جیسے ہم فیصل آباد کی حدود میں داخل ہوئے، تقریباً ہم محفل سے آدھے یا پونے گھنٹے کی دوری پر ہوں گے، ہماری گاڑی بند ہو گئی. اب ساری رات اس کے ساتھ لگے رہے، پروگرامات والوں کے بھی فون آتے رہے.
اسی طرح ایک مرتبہ پروگرام پڑھ کے آ رہے تھے اسلام آباد والی سائڈ سے, تو ہم نے پروگرام پڑھنا تھا یہ بھیرا کے قریب, موٹر وے کے اوپر گاڑی کا بیلٹ ٹوٹ گیا. اس طرح کے 3-4 واقعات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق دل میں کسک سی رہ گئی ہے. کسک اس لیے ہے کیونکہ جو بندہ بھی آپ کو بلا رہا ہے بڑی محبت سے بلا رہا ہے, ایسے اس نے آپ کے لیے خراجات کیے ہیں, اس نے اشتہارات چھپوائے ہیں, لوگوں میں کیا بولتے ہیں اشتہارات دیے ہیں, دعوت دی ہے لوگوں کو, بتلایا کہ بھی میرے فلاں فلاں مہمان آ رہے ہیں. اب ان تمام کے باوجود اگر مہمان نہ پہنچے تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی. اس دل نے ہمیشہ دل میں کسک سی رکھی ہے. لیکن یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا جو کہ مزاج ایسا تھا کہ جب بھی کسی کو وقت دیا کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے. تو اگر کسی کو کوئی مجبوری بتانی بھی پڑی ہے تو اس کو ہم پر یقین رہا ہے کہ واقعی کوئی مجبوری تھی. تو بس یہی ایک کچھ واقعات ہیں جو دل میں رہ گئے ہیں کہ کاش میں وہاں پہنچ جاتا. چلیں دیکھیں, اس نے یقین تو کر لیا, اعتماد بھی کر لیا, دعائیں بھی دے دیں کہ سفر ہے, مشکلات آ جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہے کہ اسفار عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. سفر جو ہے عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. حضور کی بھی حدیث ہے مشکلات آ جاتی ہیں, ہمارے ساتھ بھی کافی مشکلات آتی ہیں, کبھی ہم حادثے کا شکار ہو گئے. اسی طرح میں دن میں پروگرام پڑھا بہاول نگر میں, رات کا پروگرام پڑھنے فیصل آباد جا رہے تھے. تو جیسے ہی ہم نے یہ ساہیوال کراس کیا تو سمندری سے پہلے رحم شاہ ایک جگہ آتی ہے, اس جگہ میں تیز آندھی چلی, اور میں چونکہ مستقل سفر میں رہا ہوں تو اس لیے میں مجھ سے سیدھی سیٹ پہ نہیں بیٹھا جاتا. میری کوشش ہوتی ہے میں سیٹ کو لٹا کے رکھتا ہوں, گاڑی میں 2-4 کشن رکھے ہوتے ہیں. میرے بیک بون میں نا آج کل تکلیف نکلی ہوئی ہے کوئی 3-4 سال سے, سفر اتنے ہوتے ہیں وہ بندے کو مار دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو رحم شاہ کے مقام پہ اتنی تیز آندھی چلی کہ چلتی گاڑی کے اوپر درخت گر گیا. اب مفتی سعید صاحب کچھ وقت کے لیے جو ساتھ تھے وہ شارٹ ٹائم میموری لاس میں بھی چلے گئے. آگے سے پروگرامات والوں کے بھی فون آتے رہے, نہ جانے ان پر کیا بیتی ہوگی. کیونکہ عارفی صاحب بھی وہاں تھے, مولانا شاہد مولانا عارفی صاحب, وہ بھی پروگرام میں تھے, اسی پروگرام میں تھے. نہیں گاڑی میں نہیں تھے, پروگرام میں تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پڑھنا تھا, پھر میں نے پڑھنا تھا. تو کیا بیتی ہوگی کہ کیسے اس کو مینیج کیا ہوگا. تو جب یہ آپ نے بتایا کہ درخت گرا تو اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنی؟ آپ نے پروگرام لوگوں کو کینسل کر دیا تھا؟ تو کینسل ہی کرنا بنتا تھا. ہماری کوشش تھی ہم اس کیفیت میں بھی, حالانکہ میرا ایک ساتھی بے ہوش پڑا ہوا ہے, پھر بھی دل میں یہ خیال تھا کہ یار کوئی ایسی صورتحال نکل جائے, اگر ہمیں کوئی طبی امداد فوراً مل جاتی ہے, ان کے بارے میں کوئی سگنل مل جاتا ہے کہ یار یہ صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے, سفر کر سکتے ہیں, وہ فوراً کوئی رینٹ کی گاڑی ارینج کر کے پہنچا دی جاتی. لیکن وہ سچویشن ایسی تھی جب ہمیں ایمبولینس لینے آئی اور ہم سمندری اسپتال پہنچے. پھر میں سلام پیش کرتا ہوں یہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزدگان کو, کہ ظاہری بات ہے والد کیسے ہیں, پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی. یہ سب حضرات فوراً وہاں پہنچے, طبی امداد میں جتنی مدد ان کی طرف سے ہو سکی انہوں نے فراہم کی, ایمبولینس بھی انہوں نے ہی کروا کر دی, پھر ہم واپس آئے. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں. بات شروع وہاں سے ہوئی تھی نا کہ وہ کوئی ایسی بات کہ جس میں کسک سی رہ گئی ہو. تو یہی ایک واقعات ہیں کہ ہم ایک نیت لے کر نکلے اور نہ پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ کی رضا اسی میں تھی. لیکن پھر بھی یہ خیال دل کو کھاتا رہا کہ یار پروگرام والوں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. اگرچہ انہوں نے اس کو درگزر بھی کر دیا, ہماری سچویشن کو بھی سمجھ لیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں نا کہ ہر ایک بندے کو الگ سے سمجھانا پڑتا ہے. بالکل ایسے اس میزبان پہ کیا بیتی ہوگی, اس نے کس کس کو کیا کیا توجیحات پیش کی ہوں گی. بالکل ایسے. تو یہ بات دل کو ذرا کبھی کبھی کھاتی ہے. اچھا حافظ صاحب, آپ ملک بھر میں سفر کرتے ہیں, محفلات ہوتی ہیں آپ کی, تو کیا کبھی نعت پڑھتے ہوئے آپ خود جذباتی ہو گئے؟ کوئی ایسا ہوا جب آپ خود جذباتی ہو گئے ہوں؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, نعت سنتے ہوئے بھی, نعت پڑھتے ہوئے. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی دل کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں. جیسے میں نے کچھ عرصہ قبل ایک کلام پڑھنا شروع کیا, میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک پر یہ کلام لکھا گیا. اب اس میں کیا کیا اشعار شامل ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت پیش کی گئی ہے اشعار کی صورت میں, وہ کیا ہی کہنے. اس میں ایک دو اشعار ایسے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں وہ اشعار نہیں پڑھ پاتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ان اشعار کو اسکپ کیا کہ یار کہیں کیفیت نہ بدل جائے. لیکن جہاں ماحول بنا ہوتا ہے کہ مجمع بھی توجہ سے سن رہا ہوتا ہے, پڑھنے میں وقت بھی ہوتا ہے, میرے بعد میں کسی اور کا وقت تو نہیں لے پا رہا ہوں, اس تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے تو جب کہیں وقت تو میں وہ شعر ضرور پڑھتا ہوں. اور جب بھی میں نے وہ شعر پڑھا اس نے مجھے متاثر ضرور کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر سے میں بروزے جو ہے نا وہ محشر کے مقام پر یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو. عمر سے عالم برزخ میں
میں یہ پوچھوں گا کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو. انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا. انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا, مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے گیسو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ کچھ اشعار ہیں جو مجھے ایک الگ کیفیت میں لے جاتے ہیں. نبی گیسو ترشواتے, صحابہ لیتے ہاتھوں پر. نبی بالوں کو کٹواتے, صحابہ لیتے ہاتھوں پر. زمین پہ گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے یہ اشعار آپ نے پڑھے تو آپ خود ہی شاعر ہیں اپنے اشعار کے یا شاعر کوئی اور ہے؟ نہیں, والد صاحب ہیں میرے شاعر. اچھا, والد صاحب کلام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو الحمدللہ بھائی جان کو بھی بڑے بھائی ہیں, وہ بھی کلام لکھ رہے ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قلم کی صلاحیت دی ہے. ماشاء اللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک نعت خوانی صرف خوبصورت آواز کا نام ہے یا ایک عبادت اور ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں, عبادت بھی کہہ سکتے ہیں. عبادت کا لفظ بولتے ہوئے تھوڑا گھبرا بھی محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چونکہ مفتیان کرام یہ نہ ہو بعد میں تنقید کا نشانہ میری طرف کر لیں. بالکل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار کہے گئے جو آپ کے گستاخی کے زمرے میں آتے تھے, تو حضرت حسان کو خود حکم دیا گیا کہ ان کا جواب دو, نعت پڑھو. تو جس چیز میں حضور کا حکم شامل ہے, اور قرآن میں بارہا کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. تو جب اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو اصل میں جب نبی کا حکم ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو عبادت بھی کہیں گے تو اعتراض نہیں ہے. اعتراض نہیں ہے. اچھا, ایک نعت خواں کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے, آواز, ادب یا نیت؟ میں یہ بات کرنے والا تھا جب آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ کیا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آواز کی خوبصورتی. دیکھیں, نعت پڑھنا جب وہ گائکی میں آ گیا, گائکی کا مطلب وہ منفی نہ لیجیے گا, پڑھت ہے نا, جی سمجھ آ گیا. گائکی کی جگہ چلے ہم پڑھت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. جب ہم کسی چیز کی پڑھت میں آ گئے تو اس کا تعلق آواز کے ساتھ بن گیا. ہاں جی بالکل. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ نعت خواں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا ادب ضروری ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ پڑھ رہا ہے, اس کو معلوم ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے, اس کیفیت میں ڈوبا ہوا ہو. جب وہ اس کیفیت میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی روحانیت اس کو حاصل ہوگی کہ ان اشعار کا اثر خود ہی مجمع پر بھی طاری ہو جائے گا. بالکل, کبھی آپ آزما کر دیکھیں. بالکل ایسے ہی. لیکن جب اس کا تعلق پڑھت کے ساتھ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خواں کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کی خوبصورتی کی خاطر بھی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. کیونکہ دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے, اس کو جتنا اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے گا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ثواب ہے. اس کا تعلق آواز کے ساتھ. بالکل ایسے. اب اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی آواز دی ہے اس کو آواز کی ایک رینج عطا کی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ میرے قریب بیٹھے ہیں, میں اس انداز میں بول رہا ہوں کہ میری آواز آپ تک جا رہی ہے, پہنچ رہی ہے. آپ تھوڑا دور ہو جائیں گے, میں اپنی آواز کے لیول کو بڑھا دیں گے, اور دور ہو جائیں گے میں اور بڑھا دوں گا. یہ جو آواز کے لیول ہیں انہیں بھانپنے کے لیے آلات بھی موجود ہیں. اب پھر بڑی باریک بات ہے, میں خود پریشان ہوں اس کو کیسے کور کروں, یہ نہ ہو تنقید کا رخ میری طرف ہو جائے. لیکن وہ بھی ضروری ہیں. اگر اس کو آپ بالکل بھی اس طرف نہ لے جائیں نا کہ آپ بالکل ہی گائکی کی طرف چلے جائیں تو تب تو معاملہ خراب ہے. لیکن بہت سارے ایسے آلات ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں, کچھ سرگم ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی آواز کی رینج کیا ہے. یہ وہی سرگم ہیں جن کو ملا کر نئی طرزیں بھی بنتی ہیں. نئے راگ تو خیر انٹروڈیوس کر دیے گئے پرانے جو گائک حضرات تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو نعت خواں حضرات ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلک کو جو آوازیں عطا کی ہیں وہ آوازیں, وہ پختگی, وہ گرفت مجھے کہیں اور محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ پڑھت کے اندر عوامی رجحانات جو دوسرے حضرات حاصل کر جاتے ہیں, یہ کہیں دوسرے سے بھی اختلافی بات نہ ہو جائے. سب دیکھیں حضور کے ثنا خواہی ہیں, ہمیں محبت ہی پھیلانی چاہیے, اختلافی بات کی طرف نہیں جانا چاہیے, فرقہ وارانہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اور الحمدللہ مجھے تو تمام سٹیجز حاصل ہیں, میں تمام سٹیجز پہ جاتا ہوں نعت کے لیے. لیکن ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اب ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ, کہیں کوئی رم جھم کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں ناچ گانا چل رہا ہے, تو کہیں ناچا ٹاپا گروپ کا انہیں نام دیا جا رہا ہے. تو وہاں اگر ان حضرات کو لوگ سن رہے ہیں تو ان کے سننے کی وجہ کیا ہے؟ اب لوگ جو ان کو سن رہے ہیں, اب عوامی پسند کیا ہوگی؟ عوام وہی میں نے آپ کو بتایا نا, کھا گیا, لے گیا, مر گیا, دے گیا, یہ موضوعات چلتے ہیں. اب عوام کی پسند, بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو اشعار سے زیادہ توجہ پڑھت پہ رکھ رہا ہے, جو چیزیں ان کو متاثر کر رہی ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے اسٹیجز پر اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے. ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. ہم نے جو اپنے ذہن کو ایک لمیٹائز کر دیا ہوا ہے کہ نہیں اس طرف جائیں گے تو ہم میراثی بن جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میراثت کی طرف جائیں. ہم نے نعت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, لیکن جب نعت کا تعلق آپ کی پڑھت کے ساتھ ہو گیا, گائکی کے ساتھ ہو گیا, تو ظاہری بات ہے سر بھی تو کسی چیز کا نام ہے. بالکل. اب ہماری جو عربی اذان ہے, عربی کا جو عرب ممالک میں اذان دی جاتی ہے, وہ راگ بھیرو میں ہے. وہ بھی تو راگ ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انٹروڈیوس کیے گئے. آواز کا تعلق آ گیا نا. ہاں, آواز کا تعلق بھی ہے, پڑھت کا تعلق بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ادب ہے وہاں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. بالکل لیکن جتنی خوبصورتی ہوگی اتنے نعت کے الفاظ نکھر کر نکلیں گے, اور جتنا نکھر کر نکلیں گے اتنا وہ عوامی رجحان کا وہ ذریعہ بن جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ کے نزدیک نعت خوانی میں سب سے بڑی احتیاط کیا ہے؟ کیا احتیاط کرنی چاہیے نعت خوانی میں سب سے بڑی احتیاط وہی نا, ادب کی آ گیا نا, ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے خیال میں نعت خوانی کو فائدہ دیا ہے سوشل میڈیا نے یا نہیں؟ اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا, وہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وہ فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. نقصان ایسے ہے کہ اب سوشل میڈیا کا ایک انہیں پلیٹ فارم حاصل ہو گیا بہت سارے ایسے حضرات کو. تو جب انہوں نے, اب ایسا بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان پہ ایسے اشعار بھی کہے جا رہے ہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں. بالکل. بہتان لگائے جاتے ہیں. بالکل. اہل بیت علیہ السلام پر بات کی جاتی ہے. تو سوشل میڈیا ہی ہے نا. بالکل. اور جو اس سوشل میڈیا کے ساتھ جو ایک خاص طبقہ جڑا ہوا ہے جو صرف اسی کو سنتا ہے, اس کو فائدہ ہے. لیکن بہت سارے ایسے طلباء, جیسے ہمارا اسٹوڈنٹس کا طبقہ ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ان تاریخی واقعات سے ہٹے ہوئے, حالانکہ ہٹنا نہیں چاہیے. ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, کچھ چیزیں ہماری ایمانیات میں شامل ہیں. جس کے دل میں توحید ہے, ختم نبوت ہے, صحابہ سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تاریخی واقعات کو پڑھے, ہمارے شرعی مسائل کو پڑھے, کلاسیفیکیشن آف احادیث کو پڑھے, تاکہ اس کو سمجھ جائے کہ کون سا واقعہ کیا ہے. دیکھیں نا, ہماری کتابوں میں یہ بات بھی لکھ دی گئی, علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے. پھر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, بھی ایک بڑھیا تھی, آپ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. اب ہمارے علماء کی بڑوں کی یہ تحقیق ہے, یہ بھی گھڑا ہوا واقعہ ہے, لیکن وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب جب دیکھیں نا ایسی باتیں بیان کی جائیں گی, تو ہم جب بیان کرنے والے کے انداز تکلم سے متاثر ہو جائیں گے تو ہم اس کی باتوں کو لینا شروع کر دیں گے. تو جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے. تو جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے بڑے مثبت انداز میں دیا جائے, ان موضوعات کو لے کر جو ان کے اصل حقائق ہے وہ بیان کیے جائیں. تو میرے خیال سے سوشل میڈیا کو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے. اچھا, تو آج کل ایک کویسچن ہے جو کہ میں نے جب یہ لگایا تھا اپنی پوسٹ کے اندر کہ آپ کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, تو کافی حضرات نے مجھے یہ کہا تھا کہ سوال پوچھنے, وہ یہ کہ آج کل کچھ لوگ دینی مواد کو ویوز اور شہرت اور خاص کر پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات پھر وہیں آ گئی نا, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دیکھیں, فرض کریں میں نے ایک چیز لگا دی, ایک ویڈیو شیئر کی کہ مجھے اس سے شہرت حاصل ہوگی. اب کسی بندے نے اس کو سن لیا, اس نے کسی اور انداز میں سنا, وہ اس شعر کی جو ہے نا وہ محو مگن ہو گیا, اس کے الفاظ میں ڈوب گیا, اس کو تو سننے کا اجر مل گیا. بالکل. اور وہ لطف بھی لے رہا ہے, اور لطف لیتے لیتے سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہے. لیکن میں نے جس نیت سے کی تھی, مجھے اس کا معاملہ میری نیت کے مطابق میرے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. لیکن میرے خیال سے اس پہ اعتراض نہیں ہے اگر ہم ریلز یا ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ایسے پلیٹ فارم پہ کیا کیا کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا. بالکل آپ کے سامنے, آپ بھی سوشل میڈیا سے بالکل ایسے ہی, کیا خرافات ہیں, بالکل کہیں بے پردگی ہے, کیا کیا کچھ ہے, بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. بالکل. تو کیوں نہ ہم ایسی جگہ پر گھس کر ہم کچھ ایسا کیوں نہ بیان کریں کہ جو ہمارے ضروریات بھی ہیں, حالات کے مطابق جو ہے وہ حالات کے تقاضے بھی ہیں. وہاں نعت بھی پڑھی جا رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے. تو سوشل میڈیا کو بات وہیں آ گئی. اگر ریلز کی صورت میں بھی نعت لگائی جا رہی ہیں, اگر دیکھیں ریلز کی صورت میں کیوں لگائی جاتی ہیں, اب تو فیس بک نے بھی ایک نیا وہ بتا دیا نا, اس کو ریلز کا نام ہی دے دیا, آپ کی پوسٹ کو ریلز میں ہی دے دیا.
اگر وہ چونکہ آج کل اس کی توجہ ریلس کے اوپر ہے ریلز پہ تو دیکھیں اگر مقصد آپ کا یہ ہے کہ نعت کا پیغام دنیا تک جا رہا ہے, نعت میں آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ دنیا سن رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ریلس کی صورت میں زیادہ وائرل ہوگا, تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے نا دنیا کو سنانا. لیکن اگر کسی کا مقصد ہے شہرت حاصل کرنا تو بات وہی ہے, تو دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نیت پہ بالکل ایسے ہی. اچھا درمیان میں ابھی اگلا یہ ایک سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سوال جو آج کل نیو جنریشن کے لیے میں بڑا پوچھنا چاہوں گا آپ سے, بہت ضروری بھی ہے. آپ ملک بھر میں سفر کرتے ہیں, آپ نے جیسے کہ ابھی ہماری گفتگو اور تھی کہ آپ کی اور بھی بڑی مصروفیات ہیں, تو ٹائم مینجمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مصروفیات, پھر فیملی کو ٹائم دینا, پھر سب کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں کریڈٹ دوں گا اپنے سرپرست حضرات کو, جن کی رہنمائی میں چلا. انہوں نے شروع سے ایک چیز سکھائی ہے. اب دیکھیں میں تقریباً 6-7 سال کی عمر میں تھا جب میں پروفیشنلی اسٹیج پر آ گیا تھا. میری تعلیمی کیریئر میں بھی ایک بھی چھٹی نہیں ہے. میرے اساتذہ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ آج کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ صبح کلاس میں بھی موجود ہے. تو جو بندہ, ایک تو سرپرستی آ گئی ہے, پھر دوسرا کریڈٹ یہ ہے کہ جو بندہ ٹیچنگ فیلڈ کے ساتھ جڑ گیا نا, اس کو ٹائم مینجمنٹ کی طرف آنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ وقت کی پابندی یہ ہماری ضروریات میں سے بالکل کی پابندی ضروری ہے. تو اسی لیے اب آج کل, پہلے اساتذہ حیران ہوا کرتے تھے, اب طلبہ حیران ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سر تو آج ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھے ہوئے ہیں, سر تو آج خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سر صبح 7:30 بجے کلاس میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا اس میں ہماری ایک مستقل عادت ہے کہ ہم سے جو بندہ وقت لیتا ہے, ہم اس سے پوچھتے بھی آپ نے کس وقت میں ہمیں پڑھانا ہے. اب اس میں بھی بات کہیں اور چلی جائے گی. اس میں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار ایک بندہ آیا, اس نے کہا بھی مجھے باری دو. دیکھیں آپ کے ساتھ ایک بات طے ہوئی ہے, ہم کوئی پیشہ ورانہ ترتیب والے تو نہیں ہیں. اگر ہم ایسے ہوں بھی, ہم آپ کے پاس آئے, آج ہم نے خوشاب پڑھا, کل ہم نے سرگودا جانا ہے, پھر ہم نے چکوال جانا ہے, پھر ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں. اگرچہ یہ چیز بھی انسان کے وقار کو گراتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کسی میزبان کے پاس وقت سے بہت پہلے پہنچ گئے, وہاں امن جی ڈا کے بہ گئے, بہت پہلے پہنچ گئے, وہ چیز بھی آپ کے وقار کو خراب کرتی ہے. پروگرام پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد بھی وہاں رک جانا, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھی عادت ہے. میزبان بیچارے پہ اور کئی پریشانی ہے, وہ پروگرام سے, حالانکہ وہ محبت میں آپ کو کہتا ہے, اور واقعہ نا اس کو محبت ہوتی ہے, محبت ہی تو اس نے بلایا نا. اور پروگرام فارغ ہونے کے بعد وہ آپ کو آفر بھی کر رہا ہے کہ آپ آرام بھی فرما لیں, محبت ہی تو ہے. بالکل. لیکن اس کے دل میں اور بھی کئی سوالات ہیں کہ یار ساؤنڈ والے کو بھی فری کرنا ہے, کیٹرنگ والے کو بھی فری کرنا ہے, جو لوگ آئے ہوئے تھے ان تمام چیزوں کو سمیٹنا بھی ہے, پھر آرام بھی کرنا ہے, مہمان پر بھی توجہ دینی ہے. تو میرے خیال سے جتنا ہمیں سہولیات کی طرف جانا چاہیے وہ بہتر ہے. خیر واپس آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی طرف. تمہاری ایک مستقل عادت ہے, اور اس میں بعض دفعہ ہم سختی بھی کرتے ہیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو سنجیدہ مزاج ہیں, سلجھے مزاج والے ہیں, وہ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں. بالکل. اب میں بیوروکریسی کی دعوت پہ اسلام آباد جاتا ہوں, فیصل مسجد میں پروگرام ہوتا ہے, اس میں مصری قرہ ہوتے ہیں, اور بھی کئی ممالک سے قرہ اکرام آئے ہوتے ہیں. نعت صرف میری ہوتی ہے, حکومتی دعوت پہ وہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسا انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک لیٹر ملتا ہے. اور یہ فیصل آباد میں نا ایک پروگرام ہمارے ساتھی کروایا کرتے تھے بزم آل حسن کے نام سے. ٹھیک ہے. جب موبائل فون کا زمانہ بھی نہیں تھا, اس زمانے میں بھی ان کا خط موجود ملتا تھا مہمانوں کو کہ آپ نے یہ کلام پڑھنے ہیں, اور اتنا آپ کا پڑھنے کا وقت ہے. وہ سارا بتاتے تھے, کون سی بس کتنے بجے نکلتی ہے, کب پہنچیں گے, وہ سارا گائیڈ کرتے تھے. یہی چیز ہمیں ادھر اسلام آباد میں فیصل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ چونکہ فیصل مسجد کے ساتھ ہی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی ہے, اور کچھ ڈپارٹمنٹ فیصل مسجد کے ان کے ساتھ بھی لنکڈ کرتے ہیں. اب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس میں لے کر آتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس کو بھی ٹائم مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے. انہیں ہر مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے 10-15 اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر مہمان کے لیے ایک الگ کیمرہ مین ہوتا ہے, اس کو ٹائم بتایا ہوتا ہے بھی اتنے بجے آپ نے پڑھنا ہے, یہ آپ کا ٹائم ہے. تو یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں اور انسان کی وقت کو بھی بڑھاتی ہیں. بالکل. میں خیر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جب بات لمبی ہو گئی, جب ایک بندہ ٹیچنگ فیلڈ کے ساتھ منسلک ہو گیا, تو جب ہم ایک کالج کی 4 دیواری میں داخل ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں ایک شیڈیول دے دی ہے, اتنے بجے فلاں کلاس کو لیکچر پڑھانا ہے, اتنے بجے فلاں کلاس کو لیکچر پڑھانا ہے. تو اس کے اندر خود ہی ٹائم مینجمنٹ پیدا ہو جاتا ہے, اور اس میں میرے خیال سے اپنا بھی کردار ہے, ٹیچنگ فیلڈ کا بھی کردار ہے, اور سرپرستی کا بھی کردار ہے کہ آپ کن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کس طرف توجہ دلائی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. بالکل.
ٹھیک ہو گیا. اچھا آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعت خوانی کو کچھ جگہوں پر ضرورت سے زیادہ شو آف کہہ لیں یا اوور پرفارمنس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ بات وہی آ گئی نا کہ ہماری جو عوام ہے نا اس کے جو سننے کے رجحانات ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب میں کہیں چلا جاؤں, میں درباری راگ پیش کروں, پہاڑی راگ میں کلام پیش کروں, تو مجھے پتہ ہے یار یہ عوام اس چیز کو سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, تو پھر خود ہی بخود ہی. اچھا ایک دو مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے کہ میں کسی محفل میں گیا ہوں, وہاں ماحول ایک ایسا بنا ہوا تھا کہ مجھ سے پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے بڑا رولا رپا ڈال دیا, عوام بھی بڑا وہ ناچ کی طرف چلی گئی, تو میں بھی اس ماحول میں کوئی محو و مگن ہو گیا, میں نے بھی نعت پڑھ دی, کچھ اشارے زیادہ کر ڈالے, خود مگن ہو گیا, جھومنے لگ گیا. لیکن جب بعد میں نے اپنی ہی نعت کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ نہیں یار یہ بہت زیادہ اوور ہے, نہیں کس طرح کرنا چاہیے, یہ نعت کے آداب کے خلاف ہے. میں خود آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں صرف کہ یہ دلیل کے طور پر کہ باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ ہمارا فوکس نعت کے ادب پر ہونا چاہیے. اگر عوامی رجحانات اس طرف ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ بالکل, ہم نعت پڑھنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ اب دیکھیں جہاں وہ پیسے پھینکنے کا رواج تھا, اب ان کے حضرات بھی تو یہ ویڈیو میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جب اس طرف وہ آ گئے ہیں تو اس طرف بھی تو آئے نا کہ نعت کو نعت کے مزاج میں سنو, نعت کے آداب میں سنو. بالکل ایسے ہی. اچھا حسن بھائی, ایک سوال ہے جو کہ میں اکثر اپنے نعت خواں حضرات سے پوچھتا ہوں جب وہ ایز اے گیسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لاتے ہیں. ایک طرف سے یہ بھی سوچتا ہوں کہ نہ پوچھا جائے, ایک طرف سے یہ بھی سوچتا ہوں کہ عوام نے کہا ہوا ہے, آڈینس نے کہا ہوا ہے. تو جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تو جو آپ کا ہوتا ہے طے ہو جاتے ہیں معاملات, یا جو بھی پھر آگے سے مل جائے, اس کا کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان کی تعریف کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. بالکل. لیکن حالات کے مطابق طے تو ہم بھی نہیں کرتے. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا گاڑی کا خرچ ہے جو ہم نے جیب سے لگا کر آنا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ پر لازم ہے. ہمارے وہ کوئی لمبے چوڑے معاملہ تو نہیں ہے نا, ہماری کوئی فیکٹریاں تو نہیں چلتی ہیں, تو یہ اتنی سی ہم بات ضرور کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے اس پہ مجھے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طے کرنا ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے اس کو بھی سمجھیں. طے ہم نعت کے نہیں کر رہے ہیں, اپنے وقت کی قیمت کو طے کر رہے ہیں. ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں, ہم مصیبت سے گزر کر آ رہے ہیں, آزمائشوں سے گزر کر آ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام پڑھا, میں جیسے ہی سیال موڑ سے نیچے اترا ہوں تو میں نور پور تھل خوشاب تک مستقل بارش میں رہا ہوں. اتنی تیز بارش کہ گاڑی بیچ میں ڈولتی رہی ہے, اکثر لوگ رک گئے تھے. اب خدا نہ خاصہ کوئی معاملہ ہمارے ساتھ بن جائے تو کیا یہ میزبان پیچھے آئیں گے؟ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے محفل پڑھ کے آ رہا ہوں تو سرگودا کے قریب آ کر میری گاڑی کا انجن اڑ گیا تھا, انجن سیز ہو گیا. اچھا. کنیکٹنگ راڈ انجن کے جو حصہ ہوتا ہے اس کو پھاڑ کر باہر نکل آیا تھا. اب جتنی انہوں نے مجھے خدمت کی ہے اس سے زیادہ تو انجن پہ لگ گیا. تو کیا وہ پیچھے آئیں گے؟ بالکل بھی نہیں آئیں گے. بالکل نہ ان کا آنا بنتا ہے. ابھی اتنی دور سے وہ کیا کریں, اپنے معاملہ سمجھائیں گے آپ کے پیچھے آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طے کرنا کیوں ضروری ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حضرات اگر اخلاقی طور پر بات نہیں کرتے, وہ خاموش رہتے ہیں. اگر فرض کریں آپ نے مجھے بلایا, میں اسلام آباد پروگرام پڑھنے گیا ہوں, میری جیب سے فرض کریں 15-20 ہزار کا پیٹرول لگ گیا, آپ نے مجھے 10,000 دے دیا, میں نے خاموشی سے رکھ لی کیونکہ میں طے کرتے ہوئے جھجک رہا تھا. اب جب میں نے 10,000 جیب میں رکھا, اگرچہ میں اخلاقی طور پر بات آپ سے نہیں کروں گا, لیکن پھر بھی ان پیسوں کو دیکھتے میرے دل میں ایک دفعہ خیال آئے گا کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا. آپ سے تو نہیں کہا نا. بالکل. کوئی ایک ایسا بندہ دکھا دیں جس کے دل میں خیال نہ آتا ہو. ہم نعت خانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بہت سارے سے نعت خانے جو طے کر کے نہیں جاتے, لیکن وہ میزبان کے ان محافل کے قصے پھر ہمیں سناتے ہیں نا, اپنے دل کی بھڑاس بتا رہے ہوتے ہیں, دکھ ہو رہا ہوتا ہے, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہم سفر کی مشکلات کو جھیل کر آئے ہیں. اب جب میں اس 10,000 کو دیکھوں گا میرے دل میں ایک بات آئے گی. اب ذرا بات کو سمجھیے گا, جب دل میں ایک بات آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ناجائز ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. بالکل ایسے ہی. ایک مہمان آیا, وہ راضی نہ ہو سکا, اگرچہ اس نے آپ سے کوئی بات نہ کی, لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ اضافی مانگ لینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ دیکھیں نا آج کل پیٹرول پرائزز کہاں چلے گئے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو اگر آپ کے پاس کوئی صاحب آ رہے ہیں تو اپنے وقت کی قیمت مقرر کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے حالات کے مطابق ان کا خیال کرنا چاہیے.
کرنا بنتا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وگرنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو لوگ طے بھی نہیں نا کرتے یہ احتجاج کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی آتے ہیں. کچھ حضرات ایسے تھے جو طے کر کے نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے واقعات بھی ہیں کہ مہمان نے میزبان کا گریبان پکڑا ہے. اچھا. اب بتائیں نعت پڑھنے کا جو ثواب ملنا تھا, جو نیت تھی, وہ خدشات میں گئی کہ نہیں گئی؟ بالکل گئی. میزبان نے جس نیت سے محفل کروائی تھی اس کے دل میں باتیں نہیں ہیں یار اس نے میرا گریبان اس کو گالی دے رہا ہے. بالکل گئی. محفل کروائی گئی تھی ثواب حاصل کرنے کے لیے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اسی لیے جس چیز میں خدشات پیدا ہونے کا خدشہ ہو, کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے, وہ ناجائز کی طرف چلا جائے. بہتر یہی ہے کہ اس کو پہلے طے کر لیا جائے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا اور بڑا بہترین جوابات دیے میرے سارے کویسچنس کے. تو میری بھی خواہش ہے, کیونکہ میری فرسٹ آپ سے ملاقات ہے, اور آئی تھنک سو کہ جو دیکھنے والے میرے نیو ویورز ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی. اب محرم الحرام کا بھی آغاز ہے, تو پہلے اگر حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار, پھر نعت کے کچھ اشعار, پھر منقبت کے کچھ اشعار ہو جائیں, تو یہ اسی سے ہم انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے. ایسے کرتے ہیں, اپنے وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چونکہ محرم ہے, یکم محرم ہے, شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو ایک دو اشعار شان عمر پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دو اشعار ہی شان اہل بیت پہ. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اسلام کی شوکت ہے, صدف دین کا گوہر ہے. اسلام کی شوکت ہے, صدف دین کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے. وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے. اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کلام تھا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. اب والد محترم کے اشعار ہیں شان اہل بیت پر, اور پھر انشاءاللہ اسی پر آپ کی دعاؤں کے ساتھ اختتام کریں انشاءاللہ. سوار دوش مصطفیٰ علی کا لاڈلا حسین, نبی کی بیٹی فاطمہ کی گود کا پلا حسین. نبی کی بیٹی فاطمہ کی گود کا پلا حسین. لرز رہا ہوں کیا لکھوں نواسائے رسول پر,
لرز رہا ہوں کیا لکھوں نواسائے رسول پر، جلال مرتضیٰ تو ہے جمال مصطفیٰ حسین، نبی کی بیٹی فاطمہ کی گود کا پلا حسین۔ جوان و پیر ہی نہیں کٹے ہیں شیر خار بھی، جوان و پیر ہی نہیں کٹے ہیں شیر خار بھی، جفا کی حد کے سامنے، جفا کی حد کے سامنے وفا کی انتہا حسین، نبی کی بیٹی فاطمہ کی گود کا پلا حسین۔ جو کربلا میں ڈٹ گئی نبی کی آل کٹ گئی، جو کربلا میں ڈٹ گئی نبی کی آل کٹ گئی، بدن سے سر جدا ہوا، بدن سے سر جدا ہوا مگر نہیں جھکا حسین، نبی کی بیٹی فاطمہ کی گود کا پلا حسین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک میری بس آخری ایک آپ سے خواہش کہہ لیں ہے کہ آپ کا ایک کلام ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس کے کچھ اشعار۔ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ اور اتنا عمدہ کلام ہو تو اس کے عمدہ شاعر کا ذکر نہ کیا جائے، یونس تحسین صاحب۔ جی بالکل۔ آخری ایک مقطع ہے ان کا۔ تینوں اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، تینوں اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، ہاں جی تینوں اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوڈ کاسٹ کے اختتام میں ہمارے ناظرین و سامعین کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ جئیں دین کی سر بلندی کی خاطر، مرے تو شہادت کی سوغات چاہیں۔ بے شک۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ نہ کرنا چاہیے، یہ نعت کے آداب کے خلاف ہے، میں خود آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، صرف کہ یہ دلیل کے طور پر کہ باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ ہمارا فوکس نعت کے ادب پر ہونا چاہیے۔ اگر عوامی رجحانات اس طرف ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ بالکل۔